مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے ایوانجلسٹ شان کی طرف سے سلام. آپ کو اپنے شو میں اور میرے گھرانہ کے اندر ویلکم کرتے ہیں. اور اس سیزن آف جوائے میں منتھ آف کرسمس ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں بہت ساری خوشیوں کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، خصوصاً اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح جو اس دنیا کا نجات دہندہ اس مہینے میں اس دھرتی پر آیا اور اس نے ہمارے گھرانوں کو نجات بخشی. تو آئیں، آج کے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں، بہت ہی پیشنیٹ اور ینگ پاسٹر ہیں. وہ پاسٹر بھی ہیں اور ایک فاؤنڈیشن کو بھی رن کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ ہیں پاسٹر جوشوا جان اور ان کی وائف ایوانجلسٹ کومل جوشوا. ہم آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو کے اندر، اور ہمارا دل نہایت شادمان ہے اس بات کے لیے کہ آپ ہمارے شو میں آئے. اور ضرور ہے کہ ہم جانیں گے آپ لوگوں کی فیملی کے بارے میں اور کس طریقے سے آپ مسیح میں بڑھے. تو پاسٹر جوشوا بتائیں، اپنی فیملی کے بارے میں انٹروڈکشن کروائیں، کہ کس طریقے سے آپ مسیح میں آئے، کس طریقے سے آپ کے گھرانے کا آغاز ہوا، آپ کی ہیپیلی میرڈ لائف کا آغاز ہوا، اور پھر کس طریقے سے آپ کا گھرانہ بڑھا مسیح. پریز دی لارڈ. سب سے پہلے مسیح میں تمام ویورز کی سلامتی ہو، اور میں شکر گزار ہوں ایوانجلسٹ شان اپنے پیارے بھائی کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا کہ میں اور میرا گھرانہ مل کر آپ سب کی ترقی کا سبب بن سکیں. پاس صاحب، میں مسیح میں کچھ اس طرح آیا کہ بہت سال پہلے میرے دادا پردادا نے جو ہے وہ مسیح یسوع کا تجربہ کیا، اور ان کی جو خدمت تھی چرچ میں، ایلڈر یا ڈیکن، دریاں بچھانا، جس طرح بھی وہ خدمت کرتے تھے، ان کا جو پہلا پھل تھا وہ میرے والد تھے، بشپ نعمت جان. جب وہ پاسبان بنے 1978 میں، آج سے کافی سال پہلے، تو وہیں سے سمجھ لے کہ میں باطن سے ہی ان کا ایک یہ کہنا تھا یا ان کا پلان تھا کہ جو پیدا ہوگا وہ پاسبان ہوگا. تو جب وہ دعا کر رہے ہوتے، میں چھوٹا ہوتا تو مجھے جاگ ہی ان کی دعا سے آتی. میری والدہ دعا کر رہی ہوتی، میرے والد دعا کر رہے ہوتے. جب میں اٹھتا اور اٹھ کے ایک فریش سا فیل کرتا، اور مجھے بڑا اطمینان سا فیل ہوتا کہ میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوں، اور نہ کہ ایسے گھرانے میں صرف کہ جو ایک سادھارن سا مسیح گھرانہ ہے، بلکہ ایسے گھرانے میں جو پیشنیٹ ہے، جو مسیح کے بہت نزدیک ہے، جو صبح بھی یسوع کے ساتھ اور رات بھی یسوع کے ساتھ اور خدمت بھی یسوع کے ساتھ. تو پھر یہی ان کا پھل تھا کہ بشپ نعمت جان کے بعد پھر ایک اور پھل میرے بڑے بھائی ریورنڈ ناصر جان، پھر ان کے بعد خدا نے مجھے کھڑا کیا ایز اے پاسبان اپنی خدمت کے لیے. اور 2020 میں خدا نے مجھ پر فضل کیا اور ایک خوبصورت سی وائف بطور گفٹ مجھے دی، کیونکہ کلام فرماتا ہے نا، جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا، اور اچھی بیوی تو خدا ان کی طرف سے تحفہ ہے. تو یہ ایک ایسی بیوی ہے کہ میں ملک کے کسی حصے میں بھی جاؤں خدمت کے لیے، انہوں نے مجھے کبھی نہیں روکا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں آپ نے نہیں جانا. انہوں نے مجھے مکمل آزادی دی ہے، اور ان کی دعاؤں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے سبب سے میں آپ کو بتاؤں کہ خداوند نے مجھے بڑا سرفراز کیا. آمین آمین. آپ لوگوں کی شادی کس سال میں ہوئی؟ 2020 میں ہماری شادی ہوئی، اور پھر خداوند نے ایک بیٹی دی، بڑی خوبصورت سی. اور سمجھ لیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک میسیج بھی ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ بزرگ جو کچھ کرتے ہیں نا وہ بہت اچھا کرتے ہیں آپ کے لیے. عموماً بچے بچیاں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر لیں، لیکن بزرگوں کی رضامندی، بزرگوں کا ہاتھ، بزرگوں کی دعائیں بہت ضروری ہے. کومل کو میں نے تلاش نہیں کیا، کومل کو خداوند نے میری زندگی میں بھیجا ہے. کن کے تھرو؟ میرے بزرگوں کے تھرو. انہوں نے ہی کومل کو پسند کیا، اور انہوں نے ہی ہمیں شادی کے بندھن میں باندھا، اور انہوں نے ہی ہماری بیٹی کو بلیس کیا جو ابھی 1.5 سال کی ہے. واہ واہ واہ. تو سسٹر، آپ ایک ادارے کی پرنسپل ہیں، اور آپ اس کا بہتر جواب دے سکتی ہیں کہ مسیحی بیٹی اور مسیحی عورت کو ایکسپلین کریں. پہلے تو میں آپ سب کو مسیح میں سلام کہنا چاہوں گی، اور بھائی کا شکر ادا کرنا چاہوں گی، تھینک یو کہوں گی اس بات کے لیے کہ آپ نے ہمیں اس شو میں ویلکم کیا. بہت انٹرسٹنگ سا شو ہے یہ.
مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم اس چیز کو ایکسپلین کریں کہ میں اور میرا گھرانہ. بنیاد رکھی جاتی ہے جس پر ایک لڑکی کا کردار ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم کنوارے ہوتے ہیں, ہم ایک لڑکی ہوتی ہے اور ایک لڑکا ہوتا ہے. ہم جب مسیح میں دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس کے مطابق یہ ہے کہ وہ کونے کی تراشی ہوئی مورت ہے. بائبل مقدس میں مسیح کی جو بیٹی ہے وہ کونے کی تراشی ہوئی مورت ہے. کبھی بھی کسی روم کو اگر ہم سجاتے ہیں تو اگر ہم اس کے کونے نہیں سجاتے تو وہ روم کمپلیٹ نہیں ہے. ایسا ہے. اور یہی چیز ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم بائبل مقدس نے بیٹی کو ایک اتنا اہم کردار دیا ہے. 4 دیواریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد ہے, وہ ایک بنیاد ہے, لیکن اس کی خوبصورتی اس بیٹی سے ہے جو کونے میں سجائی ہوئی ہے. تو مسیح کے لیے مسیحی بیٹی ہونا, مسیح میں رہ کر چلنا اور بڑا اچھا کردار اگر خداوند ہمیں دیتا ہے تو یہ خداوند کی مرضی ہے کہ ہم مسیح کی بیٹیاں ایسی کہلائیں جو ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ واقعی مسیحی لوگ ہیں, مسیحی کے. میں اس چیز کو ایک اور اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہوں گی. جب میں صبح ڈیوٹی پر جاتی ہوں تو میں جب دعا کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں خداوند تو مجھے غیر اقوام میں بڑی عزت بخشنا. وجہ یہ کہ میں تیرے نام سے جاتی ہوں, میں تیرے نام سے جا رہی ہوں, تیرے نام سے اس سیٹ پر بیٹھتی ہوں, تیرے نام سے اس آفس میں ویلکم کرتی ہوں اور اپنی چیئر پر میں تجھے ویلکم کرتی ہوں. اور اس سب باتوں میں نے اس بات کا خاص خیال رکھتی ہوں کہ تو میری عزت کرانا ہے, اس قوم میں ان لوگوں میں میری عزت ہو. اور خداوند نے بڑی سرفرازی دی. وہاں سے 6 سال مجھے ہو چکے ہیں وہاں پر کام کرتے ہوئے, اور برابر میں اور بھی اسکولز ہیں, لیکن زیادہ کچھ لوگوں کی اٹریکشن میرے ادارے کی طرف رہتی ہے اور سینئرز کی بھی رہتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں اس بلیسنگ تک پہنچی ہوں تو میں ایک بیٹی خداوند میں رہ کر ہوں. اور سب باتوں میں جب میں اپنی ٹریول کر رہی ہوتی ہوں تب بھی میں غیر زبان دعا کر رہی ہوتی ہوں. پورا سفر میرے اس میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں غیر زبان میں دعا کرتی ہوئی ڈیوٹی پر جاتی ہوں. ادھر بیٹھ کر اگر میں کام کر رہی ہوں تو میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند تو میرے کاموں کو سنوارنا, خداوند تو میرے ہاتھوں کو سنوارنا, خداوند یہ ایک بیٹی ہے. لیکن جب میری زندگی میں ایک گھرانے سے تعلق آیا, جب مجھے ایک گھرانے میں لے کر گئے کہ مجھے ایک گھر بنایا جائے, میرے ساتھ ایک گھر تعمیر کیا جائے, جب میں ایک گھر میں شامل ہوئی تو میری لائف میں بہت ساری چینجز آئیں. چینجز یہ آئی کہ ایک تو پہلے ہی ایکسٹرا بولڈ ہو رہا تھا, پھر اور زیادہ ایکسٹرا ہو گیا اس چیز میں کہ ہم خداوند میں تھوڑی سی ذمہ داریاں تھوڑی سی ٹف ہوئی تھی. لیکن میری فیملی خداوند کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں, بہت جگہوں پہ اپنی گھر کی تعریف کرتی ہوں. میرا گھرانہ بہت اچھا ہے اور قسمت والوں کو یہ ملتا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, سارے ہی بہت اچھے ہیں. میں کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں یہی کہوں گی. اور پھر بہت ساری چینجز یہ آئیں کہ ہر بات سے انہوں نے مجھے سکھایا بھی, سمجھایا بھی, جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ رہی. پھر مسیح میں ہم نے جب ترقی پائی اور خداوند میں ہم آگے بڑھے, لیکن سب باتوں میں میں یہ دیکھتی تھی کہ جب کچھ چیزیں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی یا کچھ ایسے حالات ہوتے یا ایسی کوئی بات ہوتی جب میں کہتی کہ یا ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوتا ہے. کوئی لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم یہ سوچ کر گئے ہوتے ہیں تو آپ کو سب کچھ سجا سجایا ویسے ملے. کچھ اچھا ہے اور کچھ برا ہے, اور ان سب چیزوں میں آپ خداوند کو کہاں دیکھتے ہو؟ موسٹ امپورٹنٹ آپ خداوند میں کہاں ہے؟ جب میں صبح ڈیوٹی پر جاتی ہوں صرف میں اس لیے دعا نہیں کرتی کہ میں ڈیوٹی پر جا رہی ہوں. میں جب ڈیوٹی پر جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں خداوند جوشوا کے ساتھ ہوں, خداوند زیون کے ساتھ ہوں, خداوند میں اپنے پورے گھرانے کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتی ہوں. اور اپنی پرسنل فیملی جیسے میں بلانگ کرتی ہوں ماڑی پور سے, تو ان کو تو میں خاص یاد رکھتی ہوں, لیکن یہ یاد رکھتی ہوں کہ میرا گھرانہ میرے ساتھ منسلک ہے تو میں اس کو چھوڑ کر نہیں چلی جاتی ہوں. روحانی طور پر میں اسے بھی خداوند کے ہاتھ میں دے کر جاتی ہوں کہ خداوند اسے کنٹرول کر, خداوند تو مجھے سکھا کہ میں کیسے چلوں, خداوند تو مجھے بتا کہ میں کیسے کروں. مشکلات ہیں کیونکہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کوئی مشکلات بھی ہوتی ہیں, تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکیں گے, لیکن سب باتوں میں خداوند مجھے بڑی فتح مندی دیتا ہے, بڑا فضل دیتا ہے اس بات کے لیے کہ میں خداوند میں رہ کر یہ سب کچھ کر سکتی ہوں. اور جب ان سب چیزوں پر میری فتح ہوتی ہے تو میں بڑا خوشی فیل کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے بڑی سرفرازی دی.
اور میں شادمان ہوتی ہوں. میں اکثر ہی جو پاسٹر جوشوا مجھے کہتے ہیں کہ آپ جب ورشپ کرتی ہیں تو میں انجوائے کرتا ہوں روم میں آپ ورشپ کیا کریں گھر میں, آپ ورشپ کرتی ہیں تو میں انجوائے کرتا ہوں اس ورشپ پہ. ایسا ہی بالکل بہت بہت خوبصورت. اور سسٹر یہ ایک اس بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ایکسپلین کریں کہ وہ بہنیں جو مسیح میں نہیں ہیں ان اس کے کیا نقصان. پہلی بات تو یہ کہ نجات یافتہ نہیں ہے, وہ شادمانی میں شامل نہیں ہے جو ہر روز ہے. میں جوائس مائر میرا بہت اچھا جو ہے آئیڈیل ہے, بہت زبردست سورما لگتی ہیں مجھے, وہ بہت زبردست خاتون لگتی ہیں, بہترین ٹیچرز میں شامل ہیں وہ, کہ وہ بہت اچھی ہیں اس معاملے میں. وہ ایکسپلین کرتی ہیں ہر روز کے لطف اندوز ہونا. یہ بڑا اہم بات ہے کہ ہر روز ہم کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ جو لڑکی میں سمجھتی ہوں کہ مسیح میں نہیں ہے, یا کوئی لڑکی یا کوئی عورت مسیح میں نہیں ہے, یہ شادمانی بالکل الگ ہے. جب میں مسیح میں نہیں تھی تو میری چھوٹی سسٹر جو تھی وہ مسیح میں تھی, وہ سنڈے اسکول کے کام کرتی تھی, وہ سنڈے اسکول کی خدمت کو سر انجام دیتی تھی. تو میں کہتی تھی یہ بہت فریش رہتی ہے اور بہت خوش اور شادمان رہنے والی میری بہن تھی, مجھ سے زیادہ وہ تھی. تو میں ان کو کہتی, میں دیکھتی تھی کہ یہ اتنی فریش اتنی شادمان کیسے. اس وقت میں نہیں اس میں آئی تھی, ابھی تک مسیح میں نہیں تھی, مسیحی گھرانے سے تو تھی لیکن مسیح میں نہیں تھی. یہی بات ہم غلط سوچ لیتے ہیں کہ میں مسیحی گھرانے میں تھی, میری ماں دعا کرنے والی اور میری فیملی دعا کرنے والی تھی, لیکن ہم نجات یافتہ میں نہیں تھی اس وقت. تو جب میں اپنی سسٹر کو دیکھتی, وہ سنڈے اسکول کے کاموں میں لگی ہوتی تھی, خوشی اور شادمانی اسٹرگل اتنی کرنا, اور وہ خوش دکھتی تھی مجھے. تو میں کہتی تھی یہ کیسے پاسبل ہے, خوش رہتی ہے ہر وقت, کیسے شادمانی دکھتی تھی اس میں. تو جب میں اس زندگی میں شامل ہوئی تو میں نے اس کا بڑا گہرا تجربہ حاصل کیا کہ وہ زندگی جو مسیح میں نہیں تھی وہ اچھی نہیں تھی. وہ زندگی جو مسیح میں آئی, شادمانی, برکت, سرفرازی, بلندی, ہر چیز میں نے اس میں پائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بنتے, ہم کہتے ہیں کوئی ہماری بات نہیں سنتا, ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہماری چیز کو قبول نہیں کرتا, کیونکہ ہم مسیح میں. آپ کا لنک اگر مسیح کے ساتھ بیسٹ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے دشمن بھی دوست بنا دیتا ہے. تو یہ ہمارا نقصان ہے, ہر صورت میں نقصان ہے, ہر قیمت پر نقصان ہے کہ ہم اگر مسیح میں نہیں ہیں ہم کسی سیکٹر میں بھی بحالی نہیں پا سکتے. اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم یا اس دنیا کے گھر کو دنیا میں رہتے ہیں تو ہم گھر چلاتی ہیں, نہیں چلا سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لڑائیاں, فساد, ساری چیزیں آ جاتی ہیں, سب کچھ, کیونکہ وہ مسیح میں نہیں ہے. لیکن اگر ہم کاروباری لحاظ سے چلیں تو وہ بائبل مقدس کے مطابق جو خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے. سوداگروں کے جہاز وہ ہوتے ہیں بڑے بڑے جہاز جن میں سوداگری ہوتی ہے, سودا کیا جاتا ہے. بائبل مقدس کے مطابق گھرانے کی عورت ایسی ہے, اور ہم اتنا نہیں کریں گے تو ہم وہاں تک کیسے جائیں گے. ہمارے پاس یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں حل کرنے کے لیے ہمارے پاس الہی حکمت نہیں, الہی سمجھ نہیں, الہی الفاظ نہیں. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان مشکلات سے گزرتے نہیں ہیں, ہم سب گزرتے ہیں, میں خود گزرتی ہوں, ہم گزرتے ہیں, ہمارے ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں. لیکن سب باتوں میں آپ کو ایک ہی بات رہنی چاہیے کہ مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اگر آدمی کے لیے ایسا ہے تو وہ عورت کے لیے بھی ایسے ہی, وہ گھر بھی نہیں چلا سکتی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ گھر بھی نہیں چلا سکتی, وہ گھرانہ نہیں کمپلیٹ کر سکتی. آمین آمین آمین. اور میں تو اس بات کو یوں بھی دیکھتا ہوں, the major difference ایک کرسچن اور جس نے بلیور, میں یہ کہوں گا بلیور اور ایک نان بلیور میں, یہ ہے کہ بلیور کی لائف میں اطمینان ہو, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں جو دنیا تمہیں نہیں دے سکتی. تو یہ ورلڈ کے اندر آپ بھلے پروفیشنل لائف میں ہو یا اسپرچل اس میں بھی ہو, لیکن ورلڈ سے نہیں مل سکتے. اور نہ اسپرچویلٹی کے اندر آپ دیکھیں دوسرے مذاہب بھی ہیں, دوسرے ایسے فیتھ ہیں, ڈینامینیشنز ہیں, لیکن جو پیس جیزس کے اندر ہے, جو پیس یسوع کے اندر ہے,
وہ یہ اس کو الگ کر دیتا ہے پوری دنیا Praise سے. God, hallelujah. آمین آمین. تو ضرور ہے ہم اس کو اور آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے میں اور میرا گھرانہ. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. ویلکم بیک. جیسے کہ ہم بات کرتے پاسٹر جوشوا جان اور ان کی مسز سے گھر مسیح گھرانے کے بارے میں، اسپیشلی رسپانسبلٹی ایک نوجوان لڑکی کی، اور پھر جب وہ میرڈ ہو جاتی ہے شادی شدہ لائف میں کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں، تو انہیں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. تو اب آتے ہیں پاس صاحب آپ کی طرف. ایز اے ہسبینڈ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، میجر رسپانسبلٹی ایز اے ہسبینڈ ہے، کیونکہ وہاں سے ایک لائف سٹارٹ ہی شادی کے بعد ہوتی ہے. جی تو ایز اے ہسبینڈ کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں بس؟ دیکھیں بائبل مقدس ہمیں کھانا سکھاتی ہے، ہمیں پینا سکھاتی ہے، ہمیں چلنا سکھاتی ہے، ہمیں بولنا سکھاتی ہے، اور ہمیں رسپانسبلٹیز کو نبھانا بھی سکھاتی ہے. کرسمس کا سیزن چل رہا ہے، آپ دیکھیں یوسف کو، یوسف پر خدا کا کلام نازل ہوا کہ ابھی تجھے اپنے گھرانے کے ساتھ یہاں جانا ہے. 4 دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام یوسف پر نازل ہوا ہے، رویا میں، خواب میں، کہ اب تجھے اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اب تجھے اپنے گھرانے کے ساتھ اس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، تو پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتے ہیں. یوسف نے بڑی زبردست اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا. اس نے رات نہیں دیکھا، اس نے دن نہیں دیکھا. وہ مریم کو، اور جو میرا خیال ہے کہ چند دن یا چند گھنٹوں کا ہمارا بادشاہ یسوع مسیح ہوگا، اسے بھی اٹھایا، اور سردی میں کیا، دھوپ میں کیا، اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا. تو موجودہ زندگی میں بھی یہی ہے کہ ہمیں دھوپ چھاؤں کچھ بھی نہیں دیکھنی. اگر میری بیٹی کو رات 3 بجے بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اٹھ کے جاتا ہوں. کیوں؟ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ میری رسپانسبلٹی ہے. کومل میری رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ میرے ساتھ خدمت میں کھڑی ہوئی ہے، تو جب انہوں نے مجھے کہنا ہے کہ میں نے کہیں جانا ہے، چاہے وہ خدا کے کام کے لیے ہو، چاہے ان کے آفس کے کام کے لیے ہو، یا چاہے کرسمس ہے تو شاپنگ کے لیے کیوں نہ جانا ہو، تو ایز اے ہسبینڈ آپ کو اپنی فیملی کے لیے سب سے پہلا درجہ دینا چاہیے. سب چیزوں کو الگ کر پہلا درجہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا گھرانہ ہے. جس طرح میں اور میرا گھرانہ. یشوا بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. یشوا جب دیکھتا ہے نا کہ لوگ اور معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ تنگ آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو کرو، میں نے بہت خدمت کر لی، آپ نہیں سدھر رہے، رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی پرستش کریں گے. اس نے صرف اپنی بات نہیں کی، اپنے گھرانے کی بھی بات کہی. اور استثنا اگر آپ پڑھیں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ تو اور تیرا گھرانہ، تو اور تیری اولاد خداوند کی طرف پھیرے، تاکہ خداوند عشیری میں تجھ پر رحم کرے. اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے، پھر آگے مینشن ہے، لیکن اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سب کام میں نے تجھے دی ہیں، جو 10 کام میں نے تجھے دیے ہیں، جو بائبل مقدس میں نے تجھے دی ہے، اس پر تو عمل کرے گا، تب تیری اولاد اور تو سرفراز ہوگا. اور نوح اس کی بڑی زبردست ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے. نوح راست باز تھا، بطور گفٹ اس کو پوری فیملی مل گئی. کیوں؟ وہ رسپانسبلٹیز نبھا رہا تھا. اور جو کچھ میں ضرور کچھ کہنا چاہوں گا یہاں پر، بڑی زبردست بات ہے سر. نوح بڑی زبردست طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، کلام کے ساتھ بھی اور اپنی فیملیز کے ساتھ بھی. اس لیے وہ اپنے بچوں کو کہتا کہ جا لکڑی لا تاکہ کشتی بنائی جائے، تو بچے فر بھاگتے تھے. جب آپ کی رسپانسبلٹیز پوری ہوں گی، آپ کی ذمہ داریاں اچھی ہوں گی، آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے باعث برکت ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں. آمین. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایز اے فادر اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کے بچے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اسپیشلی لڑکا جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پھر اس کی شادی کا سوچیے. ٹھیک ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لڑکا ویلا وے کام نہیں کرتا، شادی کریں گے تو رسپانسبلٹیز کو سمجھنے لگ پے گا. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو عورت
جو دلہن آتی ہے اس کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. میں کہوں گا پہلے اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں تاکہ وہ آج کل کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ کٹھن ہے. میں سمجھتا ہوں بھائی شون کہ اب جو ہے وہ ذمہ داریاں ڈبل ہو چکی ہیں. مہنگائی اور پھر اسٹرگلنگ لائف ہے, یہ جابس بڑی مشکل سے ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی رات دن ایک کر دیں, اپنے بزنس کو اسٹیبلش کریں, اپنی جاب کو اسٹیبلش کریں تاکہ خداوند آپ کو اچھی انکم دے, آپ اپنے بچوں کا اپنی وائف کی ضروریات کا خیال رکھ سکیں. اور ایجوکیشن جو بہت امپورٹنٹ ہے, ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے فادر سب سے زیادہ آپ کو ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے, اور پھر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ بائبل کو پیچھے نہ کریں, بائبل کی تعلیم ساتھ ساتھ دیتے رہیں. اسپرچل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ رات بیٹھیں, ان کے ساتھ دعا کریں, آپ دن میں ان کے ساتھ دعا کریں, کھانے کے وقت آپ ان کو دعا سکھائیں کہ آپ نے کھانا دعا کر کر کھانا ہے. آپ تمام چیزیں بتائیں. سفر کے دوران ان سے کہیں کہ یسوع کا نام آپ سے الگ نہ ہو, اپنے لبوں سے اس کا اقرار کرتے رہیں. یہ ایک فادر کی ذمہ داری ہے, اپنی بیوی کو ٹیچ کرنا, اپنے بچوں کو ٹیچ کرنا, اور پھر دیکھیے گا آپ کا گھرانہ کس طرح ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں تو زیادہ, تو ابراہیم ہمارے لیے بڑی زبردست مثال ہے. بھائی شام, آپ دیکھیں جب ممرے کے والدوں میں خداوند ان سے ملنے کے لیے آیا تو وہ کیا سب سے پہلا سٹیپ کیا کیا؟ اپنی بیوی کی طرف دوڑا, بیوی کی طرف دوڑا تاکہ اس سے ساتھ شامل کرے اور خادموں کے درمیان بٹھائے. اور پھر جب دلہن تلاش کرنے کی بات آئی اسحاق کے لیے, تب بھی اس نے کہا کہ وہ ہونی چاہیے جو میرے بیٹے کے سوچ کے مطابق ہو, اس کی خدمت کے مطابق ہو. تو جب سب کچھ سیکوینس سے ہوتا ہے نا تو پھر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ابراہیم نے بڑی زبردست ذمہ داریاں نبھائیں. اسی لیے تو آج کہتے ہیں کہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا, میں اور میرا گھرانہ خداوند کی پرستش کریں گے. آمین آمین آمین. اور اس سیزن کے اندر کرسمس سیزن ہے, لوگ بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسے. کچھ آپ جانتے ہیں غلط طریقے سے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آپ ایز اے پاسٹر, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فادر کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں کو کس طریقے سے کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ بائبل مقدس ہمیں تمام کام بتاتی ہے کہ کس طرح کرنے ہیں. بائبل مقدس میں درج ہے بھائی شون کہ ہمیں کس طرح کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. فقدان اس چیز کا ہے کہ ہمارے نوجوان کلام کو سنتے ہی نہیں. بائبل کو پڑھیں تو اس میں طریقہ کار لکھا ہے. وہ دیکھیں جو پورب اور پچھم سے آنے والی ملاقاتیں ہیں, جو مجوسی ہیں, جو چرواہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کو طریقہ پتا ہے. وہ اس ستارے کو فالو کرنے کے لیے گئے. نشان, پولس کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک نشان کی طرف دوڑے جاتا ہوں. جب ہماری سیکوینس ٹھیک ہے, اس نشان کی جانب ہے, تو پھر ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں کس طرح کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اب میں بتاتا چلوں کہ وہاں 3 قسم کے لوگ تھے. 3 قسم کے لوگ تھے بھائی شان. پہلا آپ لگا لیں ہیرودیس کو, جس کو پتا چلا کہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے جو دنیا کی نجات کا سبب بننے والا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ کرسمس کو غلط طریقے سے منایا. اس نے قتل و غارت کرنا سوچی, وہ قتل کرنا چاہتا تھا, وہ خوشیوں کو ماتم میں بدلنا چاہتا تھا. اور دوسرے وہ جو فقی اور فریسی تھے, انہوں نے کرسمس کی اس بات کو سنا, یسوع مسیح کی ولادت کو سنا, انہوں نے اگنور کر دیا. اور تیسرے وہ مجوسی جنہوں نے سفر طے کیا اور یسوع مسیح کے پاس پہنچ کر اپنا سونا, مر, لبان, ہدیے پیش کر دیے اور بتایا کہ ہمیں کرسمس اس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور ایک اور بات میں بتاؤں, ان کو یہ کہا گیا ہیرودیس کی طرف سے کہ جاؤ پتہ لگاؤ. اور جب وہ یسوع مسیح کے پاس گئے تو پھر ان کو پتا چلا کہ اب وہاں نہیں جانا, بادشاہوں کا بادشاہ میں مل گیا. وہ ہمارا بادشاہ وہ نہیں, ہمارا بادشاہ یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح نے ہی, رول قدس نے ہی بتایا کہ اب تجھے وہاں نہیں جانا. وہ غلط ارادہ رکھتے ہیں. تو میں بتاؤں کہ جب ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے کون, تو پھر آپ کرسمس کو صحیح طرح سے منائیں گے. بھائی شون, میں نے بہت زیادہ پرابلمس میں دیکھا ہے ان لوگوں کو. کرسمس کے دن ہی پرابلمز ہوتی ہیں. رات ساری لوگ شراب پیتے رہتے ہیں, ون ویلنگ کرتے رہتے ہیں, غلط کام کرتے رہتے ہیں, اور صبح ان کے گھروں میں نے لڑائی جھگڑا دیکھا ہے. اور ایک دفعہ تو بھائی شون ایسا ہوا تھا کہ بچے شراب پی کر بائکس لے کر گئے ہیں, وہ ون ویلنگ کر رہے تھے,
کہ اچانک ایک بچہ جاں بحق ہو گیا, مر گیا, اور اگلے دن ایونٹس کے دن ایسٹر کا دن تھا, وہ ایسٹر کا دن تھا, ماتم تھا وہاں پر, جان سے گیا, فیملیز بیچاری پریشان. اب دیکھیں نا, بچے کر لیتے ہیں. نوجوانوں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ غلط کام کر لیتے ہیں, آپ کی فیملیز پریشان ہوتی ہیں, آپ کے بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں, آپ کے پاسبان پریشان ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہوں کہ کرسمس کو ایسے سیلیبریٹ کریں جیسے ان چرواہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے. آپ جائیں, یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھیں, اپنا ہدیہ پیش کریں, بائبل مقدس پڑھیں, چرچ جائیں, شراب کو پھینک دیں, نشہ کو پھینک دیں, بائک کا استعمال غلط نہ کریں. اور میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا, باتیں بہت ساری ہیں, میں بتانا چاہوں گا کہ بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک بچہ غلط انٹرنیٹ استعمال کرتا رہا, آخر کر وہ ایسے چنگل میں پھنس گیا کہ آج وہ 35-36 سال کا ہو کر بھی وہاں سے نہیں نکل پا رہا. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے دور نکلنا ہے. ہمیں کرسمس ان چرواہوں کی طرح سیلیبریٹ کرنا ہے, کیونکہ یسوع مسیح کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور ہم نے ایک کیمپین چلائی ہے, ابھی ہم ایک کیمپین کرنے والے ہیں. ہم نے ایک ایسے ایریاز کو سلیکٹ کیا ہے جہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں. شراب نوشی بکتی بھی ہے, پیتے بھی ہیں, نوجوان ہمارے بھٹکے ہوئے ہیں. ہم کیا کریں گے, ہم نے 4 ٹرک تیار کیے ہیں. 4 ٹرک میں ہم نے گفٹس رکھے ہیں, اور وہ گفٹ لے کر ہم جگہ بہ جگہ جائیں گے, اور 10 منٹ کا وہاں پر توبہ پر سرمن دیں گے. ہم جو یسوع مسیح کو قبول کرے گا ان کے لیے ہم نے ایک اچھا سا انویلپ بنایا ہے, جس میں بائبل مقدس ہے, جس میں چاکلیٹس ہیں, جس میں لو گفٹس ہیں. اور جو توبہ اسی وقت کرے گا ہم ان کو وہ پیش کریں گے, اور اسی دن میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ شراب نوشی سے باز آئیں گے. 20 سے 22 3 دن کا یہ ہماری کیمپین ہے. یہ ہماری کرسمس کیرل بھی سمجھ سکتے ہیں آپ اسے. اس پہ بہت خرچہ آیا بھائی شام. اور میں آپ کو بتاؤں, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کیا, پاسبان کیا, ینگسٹرز کیا, جو سلجھے ہوئے ینگسٹرز ہیں, انہوں نے اس میں اپنا ہدیہ ڈالا ہے, اور پھر ہم اس کیمپین کو کرنے والے ہیں. تو آپ بھی ضرور اس کیمپین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ یہ خاص اس لیے ہے کہ ہم بتائیں کہ کرسمس جو ہے وہ صرف سیویاں کھانے کا دن نہیں ہے, شراب پینے کا دن نہیں ہے, میٹھا کھانے کا دن ہے, اچھے کپڑے پہننے کا نہیں ہے. اچھے کپڑے پہنے, اچھا کھائیں, کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے. آپ تیاری کریں. تو یہ ساری باتیں ہیں بھائی شام. بہت اچھی بات پاسب آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی. اور کرسمس کا حقیقی پیغام ہی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہمارے لیے, ہماری فیملیز کے لیے, ہمارے گھرانوں کے لیے اس دنیا میں نجات دہندہ بن کر آیا, اور ان تمام گناہوں سے معروسی, ہمارے اپنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر تمام گناہوں سے ہمیں چھٹکارا دلائے. اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات. اکثر لوگ ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں, ایسٹر اور کرسمس کو کہتے ہیں چھوٹی عید بڑی عید. تو میں اس کو یہ نہیں سمجھتا, میں کہتا ہوں یہ ہماری دونوں عید برابر عید ہیں, کیونکہ جب یسوع مسیح آتا ہی نہ تو کیسے ایسٹر ہوتا. تو ہمارے لیے دونوں عید برابر ہیں, اور یہ سیزن آف جوائے ہے. بالکل. دیکھیں کلام مقدس بتاتا ہے یسایہ میں کہ وہ عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. جہاں سلامتی کا شہزادہ ہوگا اسے امن کا شہزادہ بھی کہتے ہیں. جہاں امن کا شہزادہ ہوگا وہاں امن ہی امن ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ امن کے شہزادے کو جانے تو صحیح. نوجوانوں, میرے وہ لوگ جو مسیح سے دور ہیں وہ جانے تو صحیح کہ امن کا شہزادہ جب ان کی زندگی میں امن آ جائے, جب یسوع مسیح آئے گا تو پھر امن بھی آ جائے گا. پھر امن ہی امن گھر میں بھی ہوگا, باہر بھی ہوگا, جابس میں بھی ہوگا, سب جگہ ہوگا. آمین آمین. اور اس سیزن کے اندر آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ ملیں, خوب انجوائے کریں, لیکن ضرور احتیاط رکھیں. آپ جانتے ہیں کہ اسپیشلی ہمارے ملک کے کیا حالات چل رہے ہیں. تو میری تو سب نوجوانوں سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے, کیونکہ باہر بہت گھومتے ہیں وہ, کرسمس کے دنوں کے اندر بہت سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, 24 25 26 یہ ڈیٹس ایسی ہیں, بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو ضرور ہے کہ اپنے فیملیز کے ساتھ بیٹھیں, انجوائے کریں, اچھے کھانے کھائیں اور گپ شپ لگائیں فیملی. تو یہ میں سمجھتا ہوں, اور اسپیشلی عبادت اٹینڈ کریں 24th نائٹ کی اور 25th مارننگ کی, اور خداوند کو آنر کریں جس کے وجہ سے جو ریزن ہے اس سیزن کا اس کو تو سیلیبریٹ کریں. آمین. تو پاس صاحب ضرور چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے جو ہے پریئر کریں, اور
پھر ہم اس پروگرام رہیں گے. بالکل بالکل بالکل. جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گا اگر فیملیز کوئی کام وغیرہ کر رہی ہیں تو وہ ایک جگہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم دعا کر سکیں آپ کے بچوں کے لیے. میں بھائی شون کے ساتھ اور اپنی اہلیہ مسز کومل جوشوا کے ساتھ مل کر آپ سب کے لیے دعا کروں گا. آسمانی باپ میں دعا کرتا ہوں اے خداوند خدا ان گھرانوں کے لیے جو ابھی تک ناواقف ہیں کہ کرسمس کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اے خداوند خدا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ وہ یہ جانیں کہ کرسمس جو ہے وہ ایک روحانی ایونٹ ہے نہ کہ وہ دوسرے کاموں کے لیے ہے. اے خداوند خدا تمام گھرانوں کی طرف میں اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہوں. اے خداوند یہ کرسمس ان کے لیے پہلے جیسا کرسمس نہ ہو بلکہ یہ کرسمس اے خداوند خدا ان کے لیے برکت اور بڑھوتی لے کر آئے, تبدیلی لے کر آئے. اے خداوند خدا ان کے لیے بہت سی برکتیں لے کر آئے. اے خداوند خدا تو اپنے لوگوں کو چھو جتنے بھی اس وقت گریس نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں. اے خداوند خدا ان سب کو بڑی برکت دے. ان کو اے خداوند خدا تو اے خداوند خدا بلندیوں پر لے جا, شفا اور معجزات کا کام کر, نشانات دکھا, خواب رویا میں ان سے بات چیت کر. اور خداوند خدا اس کرسمس کے موقع پر اے خداوند خدا میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اے خداوند خدا پریشان ہیں یسوع کے نام سے ان کی پریشانیاں جاتی رہیں. یسوع کے نام سے اے خداوند خدا جو کچھ ان کو چاہیے وہ مالی طور پر اے خداوند خدا کمزور ہیں, پریشان ہیں, تو آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے ان کے لیے کھل جائے, مال و دولت جاری ہو جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں, چرچ میں ہدیہ دے سکیں, کرسمس کے تمام ضروریات پوری کر سکیں. اے خداوند خدا تمام گھرانوں پر میں تیرے خدام کے ساتھ مل کر اے خداوند خدا دعا کرتا ہوں برکت, قوت اور سلامتی جاری ہو جائے. خداوند خدا میں دعا کرتا ہوں ان کی دلی مرادیں پوری کر اور جو کچھ ان کو چاہیے تو عطا کر دے. اے خداوند خدا, اے خداوند نوجوان نشے کی لعنت سے چھوٹیں اور یہ جانیں کہ ہمارا خدا امن کا شہزادہ ہے, اور جہاں امن کا شہزادہ ہوگا وہاں امن ہی امن ہوگا. ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں بس جا اور ساری عزت سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے. گریس نیٹ ورک کے لیے, بھائی شون اور ان کے گھرانے کے لیے, پاسٹر دانش کے لیے, ان کی تمام ٹیم کے لیے, گریس نیٹ ورک کی تمام ٹیم کے لیے میں تجھ سے برکت چاہتا ہوں. خداوند خدا جو ہے خداوند خدا اس سارے سسٹم کے ساتھ تیرے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں اور گھرانوں کے لیے ترقی کا سبب بن رہے ہیں. بلیس کرنا, بڑی برکت دینا یسوع مسیح کے نام سے, آمین آمین. بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ دونوں کے ساتھ اور شادمانی ہے اس بات کے لیے کہ آپ نے شو کو جوائن کیا. تو دیکھتے رہیے ایوری فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے شام 7 بجے اونلی آن گریس نیٹ ورک. گاڈ بلیس یو آل.